بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج 29 جون 2021 دن منگلوار. ہمارا جو یہ سبجیکٹ ہے وہ ہے اردو، اور آج کا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے پیارے بچوں خواجہ حیدر علی آتش کی حالات زندگی اور شاعری کی خصوصیات. پیارے بچوں، پہلے شاعر میں ہم نے میر تقی میر کو اٹھایا، اور آج دوسرے نمبر پر آپ کی کتاب میں ہے خواجہ حیدر علی آتش. پیارے بچوں، آپ نکالو کتاب کا صفحہ نمبر 129 129. اس پر آپ دیکھیے خواجہ حیدر علی آتش کی حالات زندگی، جو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا حالات زندگی کسے کہتے ہیں، اور شاعری کی خصوصیات، یعنی جو اس نے شاعری کی ہے، جو آتش نے شاعری کی، اس کی خصوصیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی دین کیا ہے، وہ آپ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ جہاں تک حالات زندگی کا تعلق ہے، زندگی کے حالات و واقعات کو بیان کرنا ہے، بالکل شارٹ، مختصر طور اس 5-6-10 منٹ میں. پیارے بچوں، سب سے پہلے نام خواجہ حیدر علی، یعنی آتش کا پورا نام کیا ہے؟ خواجہ حیدر علی، یاد رکھنا. اور تخلص اس کا ہے آتش. پیارے بچوں، آتش 1777 میں پیدا ہوئی، اور کہاں پیدا ہوئی؟ فیض آباد ایک جگہ ہے اتر پردیش میں، وہاں پیدا ہوئی، اور تقریباً 70 سال کی عمر میں وہ 1847 میں لکھنؤ اتر پردیش میں انہوں نے وفات پائی. پیارے بچوں، حالات زندگی، حالات جو تھے اس کے زندگی کے حالات، وہ کچھ ٹھیک نہیں تھے، کیونکہ بچپن ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا. اور میرے خیال میں، جہاں تک میری نالج ہے، اکثر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو اس دنیا میں کارنامے انجام دیتے ہیں، ان کے والد کم عمر میں ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں سے، یعنی یتیم بچوں سے، وہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا ہے. پیارے بچے، یہی حال آتش کا ہے. اور جب اس کا والد انتقال کر گیا تو اس کی تعلیم قدرتی طور پر متاثر ہوئی، لیکن ان کی شاعری صلاحیت نے انہیں جلد ہی نواب محمد تقی خان ترکی کے دربار تک پہنچایا. لیکن ایک بات جو ہے اس میں، بچپن سے وہ شاعری، یعنی شاعری کے ساتھ ان کو بچپن ہی میں شاعرانہ مزاج تھا، اور جس وجہ سے اس وقت کے نواب محمد تقی خان اس کے دربار تک پہنچے، یعنی ذریعہ بنا شاعری، اور اس کے دربار تک پہنچے آتش. اور جو آتش تھے، ان کا دماغ تھا، جو ان کا مزاج تھا، وہ فقیرانہ تھا، اور جو عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا، اور زندگی جو تھی وہ تھوڑی اس نے غریبی میں گزاری. لیکن دن جو نکالے اچھے نکالے، اور آخری عمر میں اس کی بینائی بھی چلی گئی. پیارے بچوں، جب بینائی چلی گئی تو ادھر ادھر جا نہیں سکے، اور پھر کیا کیا؟ اپنے چھوٹے سے مکان میں بیٹھے، جہاں ہر وقت شاگردوں کو آنا جانا تھا آ کر، اور پھر اپنے مقام میں بیٹھے. ایک چھوٹا سا مکان تھا، وہاں شاگرد آتے تھے، ان کو پڑھاتے تھے، ان کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے، ان کو سناتے تھے، ان کا سنتے تھے. پیارے بچوں، آتش جو ہے، ان کا مزاج قلندرانہ شان تھی، بہت بڑے دماغ کے بندے تھے. وہ ان کی شاعری میں بھی نظر آتے ہیں، ان کا لہجہ بلند آہنگ ہے، وہ چھوٹی سی بات کو بڑی دھوم دھام سے. اور ان کی جو شاعری ہے
اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قسم کے آدمی تھے. ان کا جو مزاج تھا وہ کتنا قلندرانہ تھا, وہ کتنا مطلب اس کا سوچ جو تھا وہ کتنا پازیٹیو تھا, وہ کتنی گہرائی کے ساتھ مسئلے سنتے تھے. اور ان کے یہاں دنیا کے بارے میں قلندرانہ بے پرواہی ملتی ہے, جو چیز کو متاثر ان کے کلام میں زبان خوبصورتی اور خیال کا اشرت پن, اور ان کا جو کلام ہے اس میں زبان کی خوبصورتی ہے, اور جو وہ خیالات پیش کرتے تھے وہ دوسروں کو محفوظ کرتے تھے, وہ دوسروں کو متاثر کرتے تھے. ان کا کلام جو تھا, ان کی جو بات تھی, ان کی جو شاعری تھی, جو قارئین ان کو پڑھتا تھا وہ لطف اندوز ہوتا تھا. یہ ان کی شاعری کی خصوصیت ہے, کیونکہ اس کو بو آتی تھی. کون سی بو؟ کہ ان کا جو مزاج تھا وہ فقیرانہ مزاج تھا, قلندرانہ مزاج تھا. وہ پیارے بچوں, اکثر ان کا تعلق جو ہے وہ ناسک کے ساتھ ہے, اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں الگ الگ طرح کے شاعر ہیں. سچ تو یہ دونوں کی شاعری میں کئی باتیں مشترک ہے. آتش ناسی ایک دوسرے سے بھی متاثر ہیں, بعض حیثیتوں سے آتش کا مرتبہ ناسی سے بلند ہے, اور شاعری میں دونوں ایک ساتھ چلتے تھے اور شاعری بھی کرتے تھے, اور اکثر اپنی جو زندگی میں معاملات ہیں ان کو شیئر کرتے تھے, ان کو بانٹتے تھے. اور آتش جو ہیں وہ ناسک سے بلند پایا کے شاعر تھے, اور خاص کر جو سادگی اور سادگی جو اس کی سادگی تھی, جو اس کا فقیرانہ وہ طریقہ کار تھا, وہ بہت ہی قابل دید تھا. پیارے بچوں, اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ادب کے حوالے سے, اردو ادب کے حوالے سے, اردو زبان کے حوالے سے کیا کنٹریبیوشن ہے اس بلند پایا شاعر کی, مرزا خواجہ حیدر علی آتش کی. دیوستان لکھنؤ کے شعراء میں آتش کا انداز بیان اپنی ایک انفراد رکھتا ہے. جو لکھنؤ کے تمام شعراء کے, جو لکھنؤ ہے, اتر پردیش کی سرزمین ہے, یہ شاعروں سے بھری پڑی ہے. یعنی یہ اگر ہم ایسا کہیں گے کہ یہ شاعروں کی سرزمین ہے تو میرے خیال میں غلط نہ ہوگا. اور لیکن ان تمام جو بھی شعراء حضرات تھے, ان تمام میں آتش کا انداز بیان کچھ اور تھا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, اس میں کیا تھا, قلندرانہ مزاج تھا, وہ فقیرانہ انداز تھا, اور زندگی بہت سادی گزاری, بہت تنہائی میں گزاری, اور ان کی جو پیشکش ہے وہ بالکل سادہ تھی, بالکل آسانی سے اس کو سمجھتے تھے, بہت پسند کرتے تھے. اور جہاں تک شاگردوں کی تعداد ہے, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب ان کی بینائی چلی گئی, روشنی چلی گئی, تو وہ اکثر اپنے گھر میں بیٹھتے تھے اور ان کے پاس شاگرد آتے تھے. اور اس لحاظ سے شاگردوں کی تعداد بہت بڑی ہے, اور جن میں نواب مرزا شوق اور دیا شنکر خاص طور سے مشہور ہے. یہ دو شاعر جو ہیں, مرزا شوق اور دیا شنکر نسیم نے بہت سی ناولیں لکھی ہیں, وہ بہت بڑے ناول نگار بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں. یہ دو مشہور شاگرد ہیں, بہت سے شاگرد ہیں آتش کے, جن میں یہ دو بہت مشہور ہیں. تو پیارے بچوں, یہ آج کا جو موضوع تھا, عنوان تھا خواجہ حیدر علی آتش. یہ 10 نمبر کا سوال ہے, اور اکثر آپ کو ایگزام میں آتا ہے سوال نمبر 9 یا 10 آتا ہے. مندرجہ ذیل یاد رکھنا, مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک شاعر کی حالات زندگی اور شاعری خصوصیت شاعری, یعنی کیا خصوصیت ہے اس کی شاعری کی, وہ آپ کو قلم بند کرنا ہوتا ہے, لکھنا ہوتا ہے. تو آپ آرام سے, اور یہ جو آتش ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ, بہت ہی میرے خیال میں ہر سال یہ اس سوال میں آتا ہے, اور آپ آسانی سے اس کے حالات زندگی لکھ سکتے ہیں. اس کے شاعری کی جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ خصوصیات کیا ہے.
दूसरों से किस तरह ये मुख्तलिफ है, यानी इसका अंदाज बयान, इसका सादगी, सादा कलाम, इसमें शुगुफ्तगी है, इसमें मिठास है, इसमें शीरीनी जबान है, ये सब चीज़ें इसमें बदर्ज अतम मौजूद हैं। इसलिए इसकी आतिश की शायरी को समझना बहुत ही आसान है, और इसीलिए इसके बहुत ज़्यादा शागिर्द पैदा हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, इंशाअल्लाह कल हम इस ख्वाजा हैदर अली आतिश की जो गज़ल है आपकी किताब में, वो पढ़ेंगे सफ़र नंबर, इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे सफ़र नंबर 130। गज़ल नंबर 1 क्या है? ढोन पर हैं उनके गुमान कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियान कैसे कैसे, जमीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे, न गोरे सिकंदर न कब्रे धारा, ओहो, मिटे नामों के निशान कैसे कैसे, दिलवदीदा अहले आलम में घर है तुम्हारे लिए है मकान कैसे कैसे, गम वो गुस्सा, रंज वो अंधु वो हरमान, हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। ये गज़ल बहुत खूबसूरत गज़ल, बहुत अहम गज़ल जो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे 30 तारीख को। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।